قبلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگ مرتد ہو گئے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد کا ذکر آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگمن ہوتے ہی جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے. تو اس بارے میں کوئی قرآن سے نص ہو تو پیش فرما دیں. جی 144 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. بسم اللہ کے بعد وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، کہ محمد جو ہیں وہ رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب کے بہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ جو اپنے پچھلے پاؤں لوٹے گا جاہلیت کی طرف وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں دے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور خدا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اس آیت کے ضمن میں روایت بتاتی ہے امام باقر علیہ السلام سے، یہ روایت موجود ہے، اور روایت روضۃ الکافی صفحہ 245 پہ 341 نمبر روایت جو اس کتاب کے مطابق ذکر ہوئی ہے. اس ناس اہل رد بعد رسول اللہ الا ثلاثہ، کہ رسول خدا کے بعد لوگ مرتد ہو گئے مگر 3 لوگ بچ گئے تھے. اب یہاں پہ طبعاً اہل بیت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ممکن ہے تعجب کرے تو تھوڑی دیر پہلے جناب موسیٰ کا قصہ اور ان کی قوم کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ سب لوگ سوائے چند لوگوں کے مرتد ہو گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور شرک کی طرف چلے گئے. وسیع بھی دور موجود تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ قرآن کا واقعہ ہے. سب کا امتیں اپنے نبیوں کو قتل کر دیتی تھیں اور ان کا انکار کرتے تھیں. کتنی امتوں پہ عذاب آیا، جناب صالح کی اونٹنے کی کونچیں کاٹی گئی تو عذاب آیا، ہود کی قوم پہ عذاب آیا، کتنی قوموں کے اوپر جو عذاب کا قرآن میں ذکر ہے. اس قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ لوگ پڑھتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد فوراً لوگ جو ہے وہ بے دین ہو گئے اور دین سے مرتد ہو گئے اور نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا اور نبی کے اہل بیت پہ ظلم شروع کر دیا. تو اگر وہ قرآن کو تھوڑا ترجمے سے پڑھ لیں، لوگوں نے تو نبیوں کو قتل کر دیا. جناب یحییٰ کا سر بھی ایک باغی اور بد عورت نے جو ہے وہ حق مہر کے طور پہ مانگا تھا اس بادشاہ سے، تو جناب یحییٰ کا سر جو ہے اسے ہدیہ میں دیا گیا. جناب زکریا کو کس طرح قتل کیا گیا، اور باقی انبیاء کے کتنے تذکرے ہیں. تو ان سب واقعات قرآن میں ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بھی رسول کے بعد وہ فوراً لوگ مرتد ہو جائیں، بے دین ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہے قرآن لوگ فقط پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں پچھلی امتوں کے حالات کیا گزرے ہیں. یہاں بھی امام فرما رہے ہیں وہ کون 3 لوگ رہ گئے تھے، ایک مقداد، دوسرے ابو ذر، تیسرے سلمان. اور یہ 3 جو ہستیوں کا ذکر ہے اہل بیت کے علاوہ. ثم عرف اناس هذا الامر بعد یسیر، پھر امام فرماتے ہیں کچھ ایسا ایسا وقت گزرتا رہا، کچھ اور لوگ بھی اس قافلے میں بعد میں ایمان کی طرف آ گئے اور شامل ہو گئے، جیسے ابو ایوب انصاری ہیں، جیسے بلال ہیں، جیسے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں آپ ان کو شمار کر سکتے ہیں. قال وهؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وابوا ان يبايعوا حتى جاءوا امیر المومنین مکرہن، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یہاں تک کہ مولا علی کو زبردستی لے کے آیا گیا. اور اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، یہی آیت امام علیہ السلام نے تلاوت کی کہ اگر رسول دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے، یعنی وہی کفر اور جہلیت کی طرف. آیت بھی بالکل واضح ہے، یعنی اس آیت سے بھی سمجھ آ رہی ہے، بندے تھوڑا سا غور کریں کہ یہ لوگ پچھلے پاؤں لوٹ گئے. اور وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، کہ جو پچھلے پاؤں لوٹے گا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں دے گا. اور یہ کتنی دفعہ ہوا، عہد میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے رسول خدا کو، اور مقامات پہ کیا کیا ہوا. تو اسی طرح جو ہے غزوہ اپنا صلح حدیبیہ سے پہلے کیا ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں لوگ شک کرنے لگے، ان کے سامنے یہ کہنے لگے. تو یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات جو قرآن اور روایات سے اور تاریخ سے ثابت ہیں. اور اس مقام پہ امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو الفضل
لا تسألنی عنہما فواللہ ما مات منا میت الا ساخط علیہما، کہ ان کے بارے میں سوال نہ کرو جو رسول خدا کے بعد جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ہم میں سے جو بھی دنیا سے گیا اس سے پہ ناراض گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کو یہ وصیت کر کے جاتا ہے، اس کس بات کی وصیت کہ ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دیا ان پہ ناراضگی ہی ناراضگی ہے، کیونکہ دونوں نے ہمارے حق میں ظلم کیا اور ہمارے فے کو، وہ اس کے علاوہ ایک فے بھی تھا جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، ان لوگوں نے ہمارے فے کو ضائع کیا، ہمارا حق جو تھا وہ بھی انہوں نے ضائع کیا، اور ہماری گردنوں پہ ان لوگوں کو مسلط کیا ان لوگوں نے۔ اور یہ بات خطبہ بعض اور خطبوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی کام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ان کا قیام ہوگا تو اس وقت لوگوں پہ یہ سارے حقائق جو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آخر میں جو امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا روضۃ الکافی صفحہ 245 حدیث 340 کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما امست من بلیہ ولا قضیہ تجری علینا اہل البیت الا ہما سببا اولہما فعلیہما لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ ہم اہل بیت کے اوپر جو بھی مصائب آئے وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئے جنہوں نے رسول اسلام کے بعد ہمیں چھوڑ دیا، تو ان لوگوں پہ اللہ ملائکہ کے لوگوں کی لعنت ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رسول کو جو اذیت دیتے ہیں اہل بیت کو اذیت دی، جس زمانے میں دی، جب دی، جس انداز سے دی، تو ان پہ اللہ کی لعنت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جی مصری صاحب۔